نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باوقار سامعین و ناظرین، آج کی مجلس کا عنوان ہے ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم۔ دوسرا عنوان ہے حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کی محافظت و پاسداری ہماری ذمہ داری ہے۔ تقریباً 70-72 دن ہو گئے ہماری تمام مسجدیں باجماعت نماز پڑھنے سے محروم ہیں۔ دوستو، ہماری مسجدیں ہی نہیں بلکہ تمام عبادت گاہیں، دھارمک استھل، مذہبی مقامات میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں 2-4 لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن امت کا بڑا مجمع مساجد میں نماز پڑھنے سے محروم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1 جون کو حکومت ہند نے لاک ڈاؤن 5 ان لاک 1 جاری کیا اور خوش آئند اعلان کیا کہ 8 جون سے تمام مذہبی مقامات، دھارمک استھان اور عبادت گاہیں کھول دی جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ سب کم ہے، کیونکہ ہم سب متمنی ہے کہ مذہبی مقامات میں اپنی مساجد میں جا کر کثیر تعداد میں 5 وقتہ نماز اور جمعہ کی نماز ادا کریں۔ لیکن یاد رکھیے، مسجدوں کے لیے حکومت ہند نے گائیڈ لائنز جاری کی ہے اور ان کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ مسجد کا سب سے بڑا عمل نماز ہے اور نماز کے لیے بھی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے۔ ان میں سے اہم گائیڈ لائنز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو نظافت اور طہارت کا مکمل خیال رہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، اور آپ کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیے، اپنے گھر کو پاک رکھیے، کپڑے کو صاف رکھیے، گھر کے اطراف و جوانب میں صفائی کا پورا دھیان رکھیے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ الطہور شطر الایمان، کیونکہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب چونکہ صفائی کے اعتبار سے جہاں ہم اپنے جسم کی، اپنے کپڑے کی، اپنے گھر کی صفائی کا مکمل دھیان رکھتے ہیں، وہیں مسجد کے سلسلے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ مسجد کو مکمل صاف انداز میں رکھیں، مسجد کے فرش کو دھوئیں، مسجد کے اندر اگر قالین دری وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو آپ مسجد کے قالین دری وغیرہ کو اٹھا دیجئے، باہر نکال دیجئے، اور کچھ دنوں تک آپ فرش پہ ہی نماز پڑھیے تاکہ مسجد کی مکمل صفائی ہو۔ مسجد کے اندر ٹوپیاں اور ٹاولز وغیرہ ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اسی سے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو پوچھتے ہیں، وضو کے پانی خشک کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں، بہت سے صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے گائیڈ لائنز کے اعتبار سے کہ ایسی ٹوپیوں اور ٹاولز وغیرہ کو مسجد سے نکال دیجیے۔ اسی طریقہ سے نمازیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے بافراغت حالت مسجد آئیے، استنجا وغیرہ سے، ضروریات سے گھر پہ فارغ ہو لیجئے اور مسجد میں نماز وقت آئیے، فریضہ ادا کیجئے اور پھر اپنے گھر چلے جائیے۔ سنن قبلیہ، سنن بعدیہ، یعنی نماز سے پہلے کے سنن نوافل اور نماز کے بعد کے سنن نوافل، یہ تمام کے تمام گھر پر ہی ادا کیجئے۔ مسجد کے اندر وضو خانے، مسجد کے یہ بیت الخلاء وغیرہ، ٹوائلٹس وغیرہ، سب کی صفائی کا مکمل دھیان رہے۔ مسجد کے پانی کی ٹنکی کا خیال رہے۔ آدمی وہاں وضو کرنے سے، مسجد کے بیت الخلاء وغیرہ استعمال کرنے سے، غسل خانہ کے استعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی گھر سے ہی بافراغت ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک آنے کی کوشش کرے۔ یہ تو وہ ہدایات ہیں جو حکومت نے ہمیں گائیڈ لائنز کے طور پر جاری کیے
اور یہ کہا کہ نظافت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ہم مسلمانوں کی الحمدللہ نظافت کا ہمیشہ دھیان رہتا ہے، کپڑے بھی صاف، جسم بھی صاف، گھر بھی صاف، گھر کے اطراف و جوانب کی صفائی کا پورا خیال رکھتا، اور خدا خانہ یعنی مسجد ہے اس کا کیا کہنا، آدمی دل و جان سے اس کی صفائی کا، اس کی نظافت کا پورا خیال رکھتا ہے۔ رہی یہ بات کہ نماز سے متعلق اور مسجد کے بارے میں ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ جب بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے، ایک بھیڑ سے جمع ہوگی، تو حکومت نے گائیڈ لائنز یہ جاری کی ہے کہ اگر آپ پیلس میں جائیں، اگر آپ کہیں اسمارٹ بازار جائیں، اگر آپ کسی مال میں جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں بھیڑ جمع ہوتی ہے، چونکہ مسجد میں بھی بھیڑ ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے، خاص طور پر جمعہ کے دن میں، تو کہا گیا ماسک لگا کر نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیے، تاکہ آپ کی بچاؤ دوسرے سے ہو جائے اور دوسرے لوگ آپ سے بچ سکے، ایک دوسرے کی بیماری سے متاثر نہ ہو سکے۔ یہ حکومت کی جانب سے جواب دیا گیا اور حکومت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ماسک لگا کر مسجد جانا ہے تو کیا ہم نماز بھی ماسک کی حالت میں پڑھیں؟ کیا ماسک لگا کر، ماسک پہن کر نماز پڑھنا درست ہے؟ یہ سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں ان دنوں واٹس ایپ یونیورسٹی پہ بے شمار ویڈیوز کلپ موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بعض نے کہا ماسک لگا کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بعض نے کہا بالکل جائز ہے۔ اصل میں اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فتاوی شامی، اسی طریقہ سے در مختار اور فتاوی عالمگیری کے اندر ایک لفظ ہے التلثم، ایک لفظ ہے جس کی تفسیر کی گئی تغطیۃ الفم والانف کے ذریعے سے، یعنی منہ اور ناک کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ اصل میں مجوسیوں کی عادت ہے کہ وہ منہ ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے، اب ان کی مشابہت لازم نہ آئے، اس وجہ سے امت مسلمہ کو منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، لہذا منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہودی مشابہت، اس وجہ فقہا نے کہا کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن ان دنوں مجوسی لوگ بھی منہ ڈھانپ کر نماز نہیں پڑھتے، لہذا اشتباہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرکیف جب فقہا نے کہہ دیا منہ ڈھانپ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے تو مکروہ ہے۔ اب چونکہ عذر ہے، سرکار کی طرف سے گائیڈ لائنز کے بغیر ماسک کے نماز پڑھنے پر، مسجد میں آنے پر قانوناً جرم ہے، پابندی عائد ہے، جرمانہ لگ سکتا ہے۔ تو جس طریقہ سے عذر کی حالت میں مثلاً سخت سردی ہو، چہرے کے پھٹنے کا اندیشہ، سخت گرمی ہو، چہرے کو لپٹ لگنے کا اندیشہ، اس وقت عذر کی وجہ سے چہرے پہ رومال رکھنا، چہرہ ڈھانک کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقہ سے اس وقت چونکہ بیماری ہے اور بہت بڑی بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز بھی جاری ہے، اس لیے حکومت کی گائیڈ لائنز کی محافظت کرتے ہوئے پورے سارے کے سارے لوگ معذور کے درجے میں ہیں، اس لیے منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا اور ماسک لگا کے نماز پڑھنا شرعاً درست ہے۔ نماز میں کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آئے گی، نماز میں کراہت پیدا نہیں ہوگی، یہ عمل مکروہ نہیں ہوگا، چونکہ عذر ہے اور نمازی معذور ہے، معذور کا یہ عمل درست ہے، اس لیے ماسک لگا کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ میں پوری امت مسلمہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حکومت کی گائیڈ لائنز کی محافظت کیجیے، ماسک لگا کر مسجد میں جائیے، سنن نوافل قبلیہ و بعدیہ گھر میں پڑھ لیا کیجیے، 1-2 مہینے کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقہ سے 60-65 سال سے اوپر کے جو حضرات ہیں وہ گھر پہ ہی نماز پڑھیں، کیونکہ ان کے اندر بیماری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مسجد میں نہ جائیں، چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لے جائیں، بس مسجد جائیں، فریضہ ادا کریں اور گھر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پہ سارے لوگوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔